السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، 10 صورتوں کی تفسیر سیریز کے تھرڈ پارٹ میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج اس تیسرے حصے میں ہم جس صورت پر بات کریں گے وہ ہماری سوشل لائف اور کریکٹر بلڈنگ یعنی کردار کی تعمیر کے حوالے سے ایک مکمل مینول ہے، اور وہ ہے سورہ ماعون۔ اس صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے 6 باتوں کی برائی اور مذمت بیان فرمائی ہے، اور یہ ایسی باتیں ہیں جو انسان کے ایمان کو اور اس کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں۔ ان میں سے بعض باتیں تو ان کفار سے متعلق ہیں جو اپنے کفر کا برملا اعتراف اور اقرار کرتے تھے، اور بعض باتیں ہیپوکریٹس یعنی منافقین سے متعلق ہیں۔ اسی لیے مفسرین نے شروع کی 3 باتوں کو عام کافروں سے متعلق بتایا ہے، اور بعد کی 3 باتوں کو منافقین سے متعلق بتایا ہے۔ چنانچہ اس صورت کی پہلی آیت ارأیت الذی یکذب بالدین، بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے۔ یہ آیت کریمہ ابو جہل، ولید بن مغیرہ اور ابو سفیان کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یہ لوگ ڈے آف ججمنٹ یعنی قیامت کا انکار کیا کرتے تھے، لیکن در حقیقت کفار مکہ عمومی طور پر قیامت کے منکر تھے، اس لیے یہ آیت کریمہ تمام لوگوں کو شامل ہے اور تمام لوگوں سے مخاطب ہے۔ دوسری آیت میں دوسری برائی کا ذکر کیا، فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو الْيَتِيمَ، یہ وہی تو ہے جو یتیموں کو دھکے دیتا ہے۔ ابو سفیان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ہر ہفتے ایک اونٹ ذبح کیا کرتا تھا۔ کبھی اس کے پاس کوئی یتیم مانگنے کے لیے آ گیا تو بجائے اس کے کہ یہ اپنی انسانیت کا، اپنی مورالٹی کا کچھ مظاہرہ کرتا اور اس بیچارے یتیم کے سر پر دست شفقت پھیرتا، الٹا اس کی ڈنڈے سے خبر لے لی اور وہاں سے اس کو دھکے دے کر نکال دیا۔ تیسری آیت میں تیسری برائی کا ذکر فرمایا اللہ نے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، کہ یہ روز جزا کے منکر اور اخلاقیات سے عاری لوگ ایسے ہیں کہ بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے، خود تو کیا کھلائیں گے، دوسروں کو بھی کہ جو کھلا سکتے ہوں ان کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے۔ اور لاجک یہ ہوتا تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا کہ لوگ کھانا کھائیں تو اللہ تعالیٰ ان کو خود کھانا کھلا دیتا۔ یہ وہ 3 باتیں ہیں، یعنی روز جزا کا انکار اور یتیموں کو دھکے دینا اور ان کے ساتھ ظلم سے پیش آنا، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہ دینا جو عام کافروں کے اندر پائی جاتی تھی۔ آگے منافقین سے متعلق 3 باتوں کا ذکر ہے، فرمایا فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، سو خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ یعنی یہ منافقین بھی کبھی کبھی شرما حضوری میں یا کسی مجبوری کی وجہ سے جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو نہایت بے دلی کے ساتھ کبھی نماز پڑھ لی، کبھی چھوڑ دی، ٹھیک ہے، یعنی ان کی نماز میں کوئی اسپریچویلٹی نہیں تھی، ان کی نمازیں روحانیت سے خالی تھی۔ آگے کی آیت میں ان کی دوسری برائی کا ذکر فرمایا، الذین هم یراؤون، یعنی یہ منافقین خواہ نماز پڑھیں یا کوئی اور دوسرا عمل کریں تو ان کی انٹینشن اور ان کا مقصد نماز سے اور اس عمل سے یہ نہیں ہوتا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، چلو ہم اظہار بندگی کرتے ہوئے اللہ کے اس حکم کو بجا لائیں اور اس حکم پر عمل کر لیں، نہیں، بلکہ مقصد ہوتا تھا دکھلاوا، ریاکاری۔ اور اخیر آیت میں ان کی تیسری برائی کا ذکر فرمایا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور یہ لوگ معون کو روک لیتے ہیں۔ معون کیا چیز ہے؟ تو معون کے سلسلے میں اسکالرز آف قرآن یعنی مفسرین کی 2 رائے ہیں۔ ایک حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما سے یہ منقول ہے کہ اس سے مراد ہے روز مرہ کی استعمال کی اشیاء، ڈیلی یوز آئٹمس، جن کو پڑوسی یا اسٹاف کے لوگ آپس میں ایک دوسرے سے بطور ادھار لے لیتے ہیں استعمال کرنے کے لیے، پھر واپس کر دیتے ہیں، جیسے معمولی چیزیں ہیں، آگ ہے، پانی ہے، نمک ہے، کوئی چھوٹا موٹا برتن ہے، استعمال کے لیے کے واسطے لے لیا اور پھر واپس کر دیا، تو یا تو یہ مراد ہے معاون سے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر کے مطابق معاون سے مراد ہے زکوٰۃ، کہ لوگ جیسے
دوسرے اعمال صحیح سے نہیں کرتے ہیں اور روز جزا کے منکر ہیں، ایسے ہی زکوٰۃ کو بھی روک لیتے ہیں۔ اگر زکوٰۃ والی تفصیل لی جائے تو زکوٰۃ بھی چونکہ انسان کے اصل مال کا بہت معمولی سا ہی حصہ ہوتا ہے، مثلا کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے اس مال کے اندر سے زکوٰۃ کا مطالبہ وہ بھی پورا سال گزر جانے کے بعد کرتا ہے، اور وہ بھی صرف 2.5%، 40واں حصہ، یعنی پورے 1,00,000 روپے میں سے 2,500 روپے۔ ظاہر بات ہے 2,500 روپے 1,00,000 کے مقابلے میں بہت معمولی سی چیز ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ ہدایات مسلمانوں کو بھی متوجہ کرتی ہیں، کیونکہ ان برائیوں میں سے پہلی چیز کا تعلق تو ایمان کے ساتھ ہے، باقی 5 باتوں کا تعلق وہ عمل سے ہے، اور یہ کوتاہیاں مسلمانوں کے اندر بھی پائی جا سکتی ہیں، بلکہ آج مسلم معاشرے میں بکثرت پائی جا رہی ہیں۔ تو ناظرین، یہ صورت صرف ہسٹوریکل ریکارڈ اور تاریخ کا حصہ نہیں ہے، اور اللہ کا یہ کلام صرف تاریخ کا حصہ ہو بھی کیسے سکتا ہے، کیونکہ قرآن کریم تو تاریخی واقعات کو انسانوں کی ہدایت اور ان کی نصیحت کے لیے ہی بیان کیا کرتا ہے۔ تو اس سورہ ماعون کی یہ ہدایات ہمارے لیے بھی اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے ایک مرر اور ایک آئینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھے اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی اور ان کے حقوق کی ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہمیں اپنی نمازوں کے اندر غفلتوں سے بچنے کی اور اعمال میں ریاکاری سے اجتناب کرنے کی اور گڈ بیہیویئر اور حسن معاشرت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔